بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا موضوع توبہ ہے، جو آپ کو پوری ویڈیو سننے کے بعد سمجھ آ جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس صرف ایک جوڑا تھا، دو جوڑے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تیرے نبی کے دو جوڑے ہیں یا ایک؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک۔ خود دھوتے تھے اور خشک کر کے پہنتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت بلال آ کر کہتے تھے کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور فرماتے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی۔ یہ یہاں کی میں ایک آپ کو مثال لیتا ہوں۔ جہانگیر بادشاہ جو ہو گزرا ہے، اس کی قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ جب اس کی اپنی حکومت تھی جہانگیر کی، تو اس کا نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ آج قبرستان سنسان پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بندہ، بہت کم لوگ وہاں پہ فاتحہ پڑھنے بھی جاتے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ جا کر اماں عائشہ سے کہو کہ حضرت عمر بن خطاب، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ وہ بیمار تھے اور قریب المرگ تھے۔ وہ اپنی قبر کے لیے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ سے اجازت لینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ کیا میں نبی پاک کے پہلو میں ان کو دفن کر سکتا ہوں؟ تو دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ کسی قبرستان میں دفن کر دینا۔ ان کے والد نے ان کو کہا کہ جا کر اماں عائشہ سے اجازت لے لو، ابھی وہ ہوش میں تھے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے جا کر کہا کہ میرے والد قبر کی جگہ چاہتے ہیں، اگر جگہ مل جائے تو وہاں ان کو دفن کر دو۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے کہا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہا میرا باپ عمر بن خطاب قبر کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی اور کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا، ابا جان اجازت مل گئی۔ تو بیٹے کو کہا کہ میری میت قبر کے قریب جب رکھو گے تو ایک دفعہ پھر اماں عائشہ سے اجازت مانگنا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لحاظ میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، بعد میں ان کا کوئی ارادہ بدل گیا ہو۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس وقت انتقال ہو رہا تھا۔ آپ نے گھبراہٹ دیکھی تو پوچھا، عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ فرمایا، نہیں، بلکہ جو اس کے بعد ہونا ہے اس سے ڈر گیا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک بازو حضرت عمر کا اور دوسرا حضرت ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، اور کہا کہ قیامت کے دن یہ دونوں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ جنت میں بڑی عمر کے سردار ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ یہ جو ہیں یہ بڑی عمر کے لوگوں کے یہ سردار ہوں گے، جس طرح حضرت بی بی فاطمہ عورتوں کی سردار ہوگی، جس طرح حسن حسین بچوں کے سردار ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر کا کا سر بیٹے کی گود میں تھا، تو آپ نے کہا مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹے نے تھوڑا سا اور نیچے کیا، مگر انہوں نے کہا نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ ہزاروں دفعہ میرے نبی نے کہا کہ میں اور ابو بکر گئے تھے فلاں جگہ، میں اور حضرت ابو بکر آئے تھے، مطلب ہر وقت ان کی زبان پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ہی نام رہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کام تو اس کی رحمت سے ہی بنے گا، معاملہ بے شک بہت بڑا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے؟ یا تو وہ فرشتہ ہے یا نبی ہے۔ اس فکرے پہ غور کرنا، یا وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے۔ ہماری اس دنیا میں ہر کوئی گناہ گار ہو، لہٰذا ہم جو مسلمان ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت کی ہے کہ رب کی رحمت پر قربان جاؤں۔ جس نے نہ عمر کی قید رکھی ہے اور آخری سانس تک توبہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اگر آپ کی آخری سانس ہے تو آپ توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی۔ 100 دفعہ توبہ ٹوٹ چکی ہے تو توبہ کرو، دوبارہ بھی قبول ہوگی۔ میرا رب کہہ رہا ہے، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، لہذا توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور سب کو معاف کرے، اور نبی پاک کا صدقہ دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔